سب سے پہلے میں ڈاکٹر فخرالدین صاحب ڈائریکٹر الفاروق اکیڈمی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک ایسا کیریکولم، ایک یونیک کیریکولم جس میں عربک اور میتھمیٹکس، سائنس، یہ جو انہوں نے ایک مرجر کیا ہے، کیونکہ مدرسے کے بچوں کے پاس حفظ کے بعد آپشنز نہیں ہوتے تھے. بہت سارے بچے پچھلے 5 سالوں سے میں کریئر کاؤنسلنگ اور سیمینارز کر رہا ہوں، تو بہت سارے ایسے بچے ملتے ہیں کہ وہ حفظ کر چکے ہیں، اور جو 21ویں صدی چل رہی ہے اس میں جو دور جدید کی ضرورتیں ہیں، جب وہ آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بچے بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ آپشن بچتے نہیں ہیں. موسٹلی کچھ بچے ہیں جو ہیومینٹیز کی فیلڈ میں جا پاتے ہیں، جیسے کچھ مدرسوں میں ایسے نظام ہے، لیکن جو آپ کا نظام یہ بہت یونیک ہے کہ جس میں بچوں کے پاس کلاس 5 کے بعد وہ اگر عربک میں ہی آگے جانا چاہیں گے تب بھی وہ جا سکتے ہیں، اور نہیں تو پھر وہ میتھمیٹکس اور سائنس کے ساتھ جو آج کا دور ہے 20ویں صدی میں کیسا تھا کہ اس ٹائم پر اگر نارمل گریجویشن ایون انٹر پاس بھی لوگ تھے تو تب بھی وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں. لیکن ابھی جب یہ 2026 میں جس دور میں ہم ہیں، یہاں پر کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو مین اسٹریم میں آنے کے لیے آپ کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، لا ہو، کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے وہاں پہ انٹرنس ایگزام ہوگا. تو یہ بچے جو ابھی سے، جو بچہ اگر قرآن 5 تک اگر وہ حفظ کر لے گا تو بہت یونیک پروڈکٹ ہے، ان سے وہ ہر چیز وہ کر سکتے ہیں. یہ میرا اپنا بھی ماننا ہے کہ میں نے جن بچوں کے ساتھ اب تک کام کیا ہے، جو مدرسے کے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں کیونکہ وہ لیبر کرتے ہیں، ان کو لمبے سمے تک بیٹھ کر تیاری کرتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں، تو ان کے اندر وہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ بچوں کو اگر موقع ملے تو جو بھی کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں وہ کلیئر کر کے مین اسٹریم میں وہ آ سکتے ہیں. تو جیسا کہ ابھی فرحان بھائی بھی کہہ رہے تھے، اس سے پہلے بھی اصلاحی صاحب بھی، کی یہ اکیڈمی جو ہے ایک مقصد کے تحت بنی ہے. ڈاکٹر فخرالدین صاحب سے میری ملاقات 2020 میں ہوئی تھی، تب میں اسی اکیڈمی میں صرف ادھر والا جو پورشن ہے صرف اتنا ہی تھا. اب جب بھی آئے تو کچھ نہ کچھ اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ کرے کہ ایک دن یہ ایک یونیک لیول کی اکیڈمی بنے گی، جہاں سے جیسے شاہین اکیڈمی ہے اس طرح کے تصور ہم بس سنتے ہیں دور دور، لیکن ہمارے علاقے میں اس طرح کی چیزیں مجھے پوری امید ہے کہ آنے والوں 5 سال 10 سال میں، جیسے جب اس ٹائم پہ بہت کم بچے تھے تب اکثر چیزوں پر ڈسکشن ہوتا تھا کہ LKG اور یہ والے کریکولم کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب کا ڈسکشن ہوا تھا، تو دھیرے دھیرے وہ کام پورا ہو رہا ہے جس میں علاقے کا بھی کنٹریبیوشن ہے، اور ماشاءاللہ بچے اس ٹائم کے اکارڈنگ اب کافی ہو گئے ہیں. تو پوری امید ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جو نیٹ اور IIT یا UPSC کا بھی خواب ہے، اور اسپیشلی سینٹرل یونیورسٹیز میں جانے کا. بغل کا جو ضلع اعظم گڑھ ہے وہاں سے سینٹرل یونیورسٹیز میں بہت سارے بچے ہیں، بٹ ہمارے یہاں سے ریپرزنٹیشن بہت کم ہے JNU میں، جامعہ میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں. چونکہ مولانا صاحب خود JNU رہ کر آئے ہیں تو ان کو وہاں کیسے پہنچنا ہے وہ ایک خواب لے کر انہوں نے اپنے مقصد کے تحت اس اکیڈمی کا کو شروع کیا ہے، اور پوری امید ہے آنے والے دنوں میں ہم ایسے ایگزامپل اس طرف سے بھی سیٹ ہوں گے کہ بچے جانا شروع کریں گے. بس لاسٹ میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ضرور ایک مقصد اس میں شامل کیجیے گا مولانا صاحب کہ بچوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کمپٹیٹیو ہو، کیونکہ اب بنا کمپٹیشن کے کچھ بھی نہیں ہونا ہے. پلین جو پڑھائی ہے وہ تو سبھی کی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، لیکن اگر ہم مین اسٹریم میں آنا ہے تو ہر فیلڈ کے لیے کمپٹیٹیو ایگزام دینا ہوگا. تو بچوں کا جب، کیونکہ جیسا ہم ہوئیں گے، اگر ہمیں سول سرونٹ چاہیے تو ہمیں وہ کلاس 5 تک ہی وہ مائنڈ سیٹ اس کے اندر ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت آ جائے، تو پھر اسی پہ وہ آگے بڑھے گا. بس میں لاسٹ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا الفاروق اکیڈمی کی پوری ٹیم کا. تھینک یو.